بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہوئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر یا پیٹریون پہ جوائن کرنا چاہیں تو ان کی لنک نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے. اور اگر آپ میرے لکھے ہوئے بکس پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. چائنا کی تاریخ کے جو سب سے بڑے ملٹری جنرلز رہے ہیں ان میں سے ایک سن تزو بھی ہے. سن تزو صرف ملٹری جنرل ہی نہیں تھے، سن تزو فلاسفر بھی تھے اور رائٹر بھی تھے. ان کے کوٹس بڑے مشہور ہیں، ان کے جو اقوال ہیں یہ چائنا کے اندر بڑے مشہور ہیں، اکثر کوٹ کیے جاتے ہیں. سن تزو کا ایک بڑا مشہور کوٹ ہے کہ وہ آرمی کبھی جنگ ہار ہی نہیں سکتی جس کو یہ پتا ہو کہ کب لڑنا ہے اور کب نہیں لڑنا. یعنی اسٹرینتھ اگر وہ اپنی ٹائم کو پریڈکٹ کر لینا، صحیح ٹائم کو کہ لڑنا کب ہے، لڑائی کب کرنی ہے، تو وہ جنگ ہار ہی نہیں سکتی. یوں لگتا ہے کہ جیسے لبنان کی جو ایک فورس ہے حزب اللہ، وہ شاید سن تزو سے کافی متاثر نظر آتے ہیں، کیونکہ حزب اللہ والے اتنے سال تک، اتنے عرصے تک کافی یوں سمجھیں کہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اچانک سے ان کی ملٹری اسٹریٹجی کے اندر تبدیلی نظر آئی ہے. اور یہ تبدیلی تب نظر آئی ہے جب اسرائیل کے اندر مکمل کیاس ہے. پچھلے 30-32 ہفتوں سے لے کر مسلسل وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں اسرائیلی، یعنی فلسطینی نہیں، اسرائیلی خود ان کے اپنے لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں اور وہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف سڑکوں پہ موجود ہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ نہ ان کی گورنمنٹ گر رہی ہے اور نہ جو مظاہرین ہیں ان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. ایسے میں ہو یہ رہا ہے کہ اسرائیل کی جو فورسز ہیں ان کے اوپر اثر پڑا ہوا ہے. ان کی جو ٹاپ کے ایلیٹ پائلٹس ہیں انہوں نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ ہم اپنی سروسز معطل کر دیں گے، آفر نہیں کریں گے اگر نیتن یاہو نے اپنے یہ جو گند مچایا ہوا، اس نے ایک جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اس نے لاز وہ لے کر آیا ہے، جب تک یہ لاز واپس نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنی سروسز آفر نہیں کریں گے. اس طرح سے ان کے ملٹری کے لوگوں نے بھی اس طرح کی دھمکیاں دے رکھی ہیں. تو جو وہاں پر حالات خراب ہو رہے ہیں اور انٹرنل کیاس اور انٹرنل ڈسٹرکشن وہاں پر بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو حزب اللہ کی بھی اسٹریٹجی کے اندر ہمیں تبدیلی نظر آئی ہے. ایک ایگریسو اسٹریٹجی آپ کو نظر آ رہی ہے. پچھلے کئی ہفتوں سے لے کے جون سے لے کے حزب اللہ والوں نے اسرائیل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اسرائیلی ٹیریٹری کے اندر 2 ٹینٹ لگائے. اور وہ 2 ٹینٹ انہوں نے لگائے تو جب اسرائیل نے پروٹیسٹ کیا، نہ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسرائیل نے اسٹرائک نہیں کیا، ان کو پروٹیسٹ کیا، ورنہ وہ اسٹرائک کرنے میں دیر نہیں لگاتے. تو یہ ان کے اندرونی ویکنیس کی ایک نشانی ہے. انہوں نے حزب اللہ کو ریکویسٹ کی کہ آپ دونوں ٹینٹس اپنے اکھاڑ کے اور چلے جائیں پیچھے، لیکن حزب اللہ نے ایک اکھاڑی ہے، ایک ابھی تک وہاں پر لگی ہوئی ہے جون سے لے کر. اور ساتھ ہی حسن نصر اللہ جو کہ حزب اللہ کے چیف ہیں، انہوں نے اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ اگر اس دوسرے ٹینٹ کو ہاتھ لگایا گیا تو پھر جنگ چھڑ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ سائیکولوجیکل وارفیئر لڑ رہے ہیں حزب اللہ والے، اور وہ یہاں پر ان کا ریزالو چیک کر رہے ہیں کہ یہ کتنے پانی میں. ابھی تک یوں لگ رہا ہے کہ اسرائیل اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ بھی ہے، کہ اندرونی جنگ چل رہی ہے، ان کے اپنے لوگ سڑکوں پہ، تو ایسے میں وہ بھی نہیں چاہتے کہ جنگ کوئی نیا پراپر فرنٹ یہاں پر کھول دیں. فلسطینیوں کو تو انارمڈ جو فلسطینی ہیں ان کے خلاف جو ظلم وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو الگ بات ہے نا، لیکن پراپر جنگ کے لیے شاید وہ تیار نہیں ہے، اندر سے اتنے اسٹرانگ نظر نہیں آ رہے. ایسے میں ہوا یہ ہے کہ ان کے جو صدر ہیں اور ان کے جو آرمی چیف ہیں، انہوں نے ابھی 1-2 روز پہلے اس سائٹ کا دورہ کیا ہے، وہاں جہاں پر یہ جو حزب اللہ کی ٹینٹ لگی ہوئی ہے اس کے پاس یہ گئے ہیں. حزب اللہ اور اسرائیل بارڈر کے پاس یہ گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے دورہ کیا ہے، اور وہاں سے انہوں نے حزب اللہ والوں کو میسج دیا ہے کہ آپ مت سمجھیے گا کہ ہمارے اندر اگر مار دھاڑ ہو رہی ہے اور لوگ سڑکوں پہ تو ہم کمزور ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم آپ کو جواب دیں گے. ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا ہے کہ حزب اللہ has reasons for its current pugnacity beyond internal Israeli fighting. Nasrallah sees opportunities for small gains while Jerusalem is distracted, but there are larger forces pushing the group's aggressive behavior on the border. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ Israel is clearly alarmed by a marked change in Hezbollah's posture along the country's most combustible border in the north. وہ میں نے بات کی نا کہ اتنے عرصے تک حزب اللہ والوں نے
ان کو چیلنج نہیں کیا تھا، لیکن اب اچانک سے انہوں نے ان کو چیلنج کیا. وہ جو سنزو والی میں نے بات کی کہ جس فورس کو پتا ہو کہ لڑنا کب ہے کب نہیں لڑنا تو وہ کبھی ہارتی نہیں ہے، اور یہی ان کی ہمیں اسٹریٹجی پہلے بھی نظر آئی ہے. 2006 میں بھی ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تھی، حزب اللہ والوں کے اوپر لبنان حزب اللہ جنگ ہو گئی تھی. وہ جنگ لبنان والے جیت گئے تھے، حزب اللہ والے جیت گئے تھے. ایران کی فل بیکنگ ظاہر سی بات ان کو حاصل تھی، لیکن وہ جنگ یہ جیت گئے تھے. اور آگے ٹائمز آف اسرائیل والے بتا رہے ہیں، یہ جو ان کے صدر اور آرمی چیف گئے ہیں وہاں پر لبنان والے بارڈر پر، تو کہتے ہیں کہ لاسٹ ویڈنسڈے IDF چیف آف اسٹاف ہیریزی حلیوی and President Isaac Herzog made separate trips to the Israel-Lebanon line, both seeking to convey a message of resolve in the face of the newly confident and aggressive Shiite army. اچھا، یہ ان کا جو صدر ہے اس نے ایک بڑکے ماری ہے وہاں پر جا کر، وہ ذرا دیکھ لیے بڑکے کیا ماری ہے حزب اللہ کے لیے. کہتا ہے کہ I want to tell our enemies, especially Hezbollah on the other side of the border, don't make a mistake. The IDF is strong, it is united, it is capable and will protect and defend our sovereignty and the security and well-being of the people of Israel. This is our top priority. اچھا، اب اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ والوں کے پاس کوئی 1.5 لاکھ کے قریب میزائل ہیں. یہ میں راکٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو غزہ سے فائر ہوتے ہیں، 1.5 لاکھ کے قریب میزائل ہیں. دیکھیں نا، ان کا جو صدر اور آرمی چیف اگر جا رہا ہے وہاں پہ تو یہ حماس کی جو لڑائی ہوتی ہے یا حماس والوں کی طرف سے تھریٹ ہوتا ہے تو یہ غزہ کے بارڈر کا تو معائنہ نہیں کرتے نا. یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بڑا تھریٹ ہے. حزب اللہ از اے پراپر فورس، تو اسی لیے وہ وہاں پر گئے. 1.5 لاکھ کے قریب ان کے پاس میسائلس ہیں، اور یہ ایڈوانس لیول کے میسائلس ہیں جو کہ آئرن ڈوم کو بھی کچھ حد تک بریچ کر سکتے ہیں. مطلب آئرن ڈوم ایک بڑا ایڈوانسڈ قسم کا اسرائیل کا ایک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے نا، تو سارے تو نہیں گر سکتے لیکن بڑی حد تک گر بھی سکتے ہیں. یعنی اسرائیل کے اوپر جو حماس والے جو راکٹس مارتے ہیں ان سے زیادہ حزب اللہ کے میزائل گریں گے. اچھا، یہ یاد رہے کہ یہاں پر حزب اللہ آپ کو صرف سامنے نظر آتی ہے. یہ جب بھی لڑائی یہاں پر سٹارٹ ہوگی نا تو حزب اللہ نہیں ہوگی اکیلی، یہاں پر یہاں حماس بھی ہوگا، یہاں ایران بھی ہوگا. چاروں طرف سے یوں سمجھیں کہ اسرائیل کے اوپر بوچھاڑ کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اس وقت ہو رہی ہے جب اسرائیل کے اپنے ٹائز اس کے پروٹیکٹر امریکہ کے ساتھ خراب ہو چکے ہیں. بائیڈن سرکار کے منع کرنے کے باوجود، بائیڈن سرکار کے کہنے کے باوجود نیتن یاہو نے جوڈیشل ریفارمز وہ جو سو کالڈ ان کے ہیں وہ کر دیے انہوں نے، اور اس پہ امریکنز ان سے ناراض ہیں، اور اس ناراضگی کا اثر ان کے ڈیفنس پہ کتنا پڑے گا یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ جب جوڈیشل اوور ہال کر رہا تھا نا نیتن یاہو، تو اس سے پہلے ان کے جو ٹاپ کے ڈیفنس کے آفیشلز ہیں انہوں نے وارننگ دی تھی کہ یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کا سیدھا سیدھا امپیکٹ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر پڑے گا. لیبنان، ایران اور غزہ سے ایک ساتھ آپ کے اوپر میزائلوں کی بوچھاڑ شروع ہو جائے گی. یہ ان کے اوپر پہلے سے ان کو رپورٹ دی گئی تھی نیتن یاہو کو، لیکن نیتن یاہو نے اوائڈ کر دیا، اس نے اس کو اگنور کیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہارٹز اسرائیل کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ اسرائیلی کو پریزنٹس ایران، حزب اللہ اینڈ حماس with a rare opportunity. The highest ranking Israeli defense and military brass issued warnings, but the government refused to listen. Weakened by the judicial upheaval, Israel could find itself facing missiles from Iran, Lebanon and Gaza all at once. تینوں ایک ساتھ، 3 in 1 یوں سمجھیں. تو یہ میرے خیال سے ویل کیلکولیٹڈ موو آپ کو نظر آ رہی ہے حزب اللہ والوں کی. ان کو پتہ ہے کہ یہ اندر جو ہے نا، یہ بالکل عمارت جو ہے وہ دھپڑدوس ہو رہی ہے اندر سے، تو وہ ان کو پرووک کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں حزب اللہ والے کہ یہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ اسٹرائک کریں، کچھ کریں اس وقت یہ لبنان کے ساتھ، تاکہ ان کو موقع ملے اور یہ چڑھ دوڑیں ان کے اوپر حزب اللہ والے، اور سارے اسکورز اگلے پچھلے جتنے بھی ہیں وہ سیٹل کر دیں ان کے ساتھ. تو یہ جو آپ کو نظر آیا ہے نا کہ ان کی ٹیریٹری کے اندر گھس کے انہوں نے یہ ٹینٹس لگائے ہوئے ہیں، دس از ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو 2-3 روز پہلے بتایا تھا، لیکن اب نئی ڈیولپمنٹ اس کے اندر یہ ہو گئی ہے کہ بڑا سیریسلی اس کو دیکھنے لگے. ان کا آرمی چیف اور صدر ان کا گیا ہے وہاں پہ ان ایریاز کے پاس، اور وہاں سے انہوں نے حزب اللہ کو وارننگ دی ہے لیکن کچھ کیا نہیں ہے. یوزولی ایسا نہیں ہوتا، وہ اسٹرائک کر دیتے ہیں. کل رات بھی انہوں نے سیریا کے اوپر جیسے آپ دیکھیں اسٹرائک کیے، کوئی 16 بندے وہاں پر زخمی ہوئے ہیں یا مارے گئے، وہاں پر شہید ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ اسٹرائک نہیں کر رہے. حزب اللہ کے ٹینٹ کے اوپر یا حزب اللہ کے اوپر اسٹرائک نہیں کر رہے وہاں پر. اور حزب اللہ چاہتا ہے کہ یہ کچھ کریں، یہاں پہ کچھ کریں تو ہم ذرا ان کو سبق سکھائیں کہ کیا آٹے دال کا بھاؤ ہے. ابھی تک یہ فرنٹ بوائل ہے
اور ابھی تک یہاں پر کوئی ڈس انگیجمنٹ نظر نہیں آ رہی. اسرائیل کی جانب سے یوں سمجھیں کہ پھونک پھونک کے قدم اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن ذرا سی ان کی جانب سے یہاں ایگریشن اگر وہ دکھایا جاتا ہے حزب اللہ کو، تو ایک بڑی جنگ یہاں پر بھی چھڑ سکتی ہے.